الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد فی سورة آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اس نشست میں ابھی ہمیں ایک تو پچھلی نشست کا قرض ادا کرنا ہے، اور پھر اگر وقت ہمیں ملا تو پھر سورہ آل عمران کی آیات 139 تا 148 کا بھی مطالعہ کرنا ہے۔ چنانچہ میں نے ان میں سے پہلی آیت یعنی آیت نمبر 139 کی اس وقت تلاوت کی ہے، لیکن جو ابھی ہمارا حصہ باقی ہے پچھلی نشست میں سے، ہم آیت نمبر 154 پر تھے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور۔ یہ آیہ مبارکہ قرآن مجید کی طویل ترین آیات میں سے ہے۔ فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا، یہ خاص فنومنن ہے۔ غزوہ بدر میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ جنگ سے ایک رات پہلے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سکون کی نیند عطا کی تھی کہ صبح جب اٹھے ہیں تو پوری طرح چاق و چوبند تھے۔ اور یہ اصل میں ثمرہ ہے ایمان کا کہ جو کچھ ہوگا اللہ کے اذن سے ہوگا، اللہ کے حکم سے ہوگا، اور جو بھی اللہ کی طرف سے آ جائے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا۔ جب یہ کیفیت ہو تو کوئی تشویش نہیں کہ ہر کے ساتھ یہ معریخ رہنے الطافت۔ لہذا ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ جنگ ہونی ہے کل تو ایک تشویش ہو اور طبیعت کے اندر ایک خوف کی کیفیت ہو، ایک اضطراب ہو، اور ایک یہ ہے کہ راضی و رضائے رب۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بڑے ایک احسان کے طور پر تذکرہ فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں بڑی ہی عمدہ نیند جو ہے وہ عطا کی۔ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ جو غزوہ احد میں ہوا ہے کہ یہ جب ایک اتنا شدید حادثہ ہوا ہے اس کے بعد ایک عجیب کیفیت ہے، اس کو بہت سے صحابہ نے بیان کیا کہ ہم حیران تھے کہ ہم پر جیسے غنودگی طاری ہو رہی ہے، ایک عجیب سی کیفیت کہ جیسے تلوار ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، غنودگی کی کیفیت، اسی کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا، پھر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تم پر اس غم کے بعد ایک امن کی کیفیت، اطمینان اور سکون کی کیفیت، اور اس کی شکل کیا تھی؟ نعاسن، ایک طرح کی اونگ۔ اب یہ تو بہرحال گمان نہ کیجئے کہ کوئی بیٹھ کے وہاں واقعتاً اونگنے لگا تھا، لیکن ایسا ہوتا ہے بسا اوقات، اور بہت سے لوگوں کا تجربہ آپ نے سنا ہوگا کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ذرا سا انسان کو اگر وقفہ ہو جائے اور جو بھی اس کا ذہنی پروسیس ہے اس کے اندر کہیں تھوڑا سی رکاوٹ ہو جائے تو اس سے بھی طبیعت میں ایک ریفریشمنٹ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک طرح گویا کہ ایک نئی کیفیت اور انبساط کی کیفیت۔ تو اس طرح کی کوئی صورت ہے کہ جو صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر اللہ کے احسان اور انعام کی حیثیت سے اس وقت تعریف کی گئی۔ یغشی طائفۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ کو تو اس طرح کی کیفیت سکون قلب جیسے کہ اونگ سی آ گئی ہو، اور یہ انسٹنٹینیس بھی ہو سکتی ہے، بات ایک لمحے کے لیے ہوئی ہو تو اس سے بھی اعصاب کا وہ تناؤ جو ہے وہ ختم ہو کر ایک سکون کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔
لیکن اب اس کے بعد جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ کچھ اور لوگوں کا ہو رہا ہے۔ یہاں بھی میں چاہتا ہوں کہ پہلے وضاحت کر دوں کہ یہ بات ہمیشہ سامنے رکھیے کہ بہرحال صحابہ کرام بھی انسان تھے، جو بھی طبع بشری ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پچھلی نشست میں دیکھ چکے ہیں کہ آپ کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکل گئے جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی، کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا۔ لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے، کسی کو ہدایت دینی ہے نہیں دینی ہے اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ اما یتوب علیہم و اما یعذبہم، یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا فیصلہ ہوگا، انہیں توبہ کی توفیق دے دے یا انہیں عذاب دے۔ اسی طرح کا معاملہ بعض صحابہ سے بھی ہوا ہے، ان کے ذہنوں کے اندر بھی اس وقت جو ایک خلجان پیدا ہوا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں گزشتہ نشست میں کہ خدا پنج انگشت یکساں نہ کر، سب کے سب تو ابو بکر صدیق کے رتبے کے لوگ نہیں تھے، سب کے سب تو عشرہ مبشرہ کے درجے کے جو راسخ الایمان لوگ نہیں تھے، ان میں کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کسی اعتبار سے وہ جو چیزیں تھیں وہ بہرحال سے میدان میں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو فرمایا وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہیں اپنی جانوں کی پڑ گئی تھی، جسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں کہ جانوں کے لالے پڑ گئے، ان کی ساری سوچ جو ہے اس وقت، ان کا سارا فکر جو ہے وہ اپنی حفاظت، اپنی جان، اس کے بارے میں ہو گیا تھا۔ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اور وہ گمان کرنے لگے تھے اللہ کے بارے میں ناحق، غلط قسم کے گمان، اور جو ظن جاہلیت کے دور سے جن کی مشابہت تھی۔ کیا ہمارے ساتھ جو وعدے اللہ نے کیے تھے وہ غلط ثابت ہوئے؟ فرض کیجئے کسی اور شیطان جو ہے دل میں یہاں تک بھی وسوسہ پیدا کر دیتا ہے، کیا واقعی محمد اللہ کے رسول ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے کوئی ایک بات جو ہے وہ بس ایسے ہی مان لی ہے، حقیقت نہیں۔ وسوسہ جو ہے وہ تو صحابہ کرام کے یہ الفاظ موجود ہیں احادیث کے اندر کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے کہا کہ حضور کبھی کبھی ہم اپنے دلوں میں ایسی باتیں پاتے ہیں کہ ان کو پر زبان پر لانے سے کہیں زیادہ ہمیں یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ تو کیسے کفریہ قسم کے وساوس آتے ہوں گے کہ جس کی بنا پر ان کا رد عمل اتنا شدید تھا کہ ہم انہیں زبان پر لانے سے کہیں زیادہ اس کو بہتر سمجھیں گے کہ ہمیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ تو حضور نے اس پر توثیق فرمائی کہ کیا واقعتاً ایسا ہے، تمہارا رد عمل جو ہے تمہاری طبیعت پر اس کا اتنا ہی شدید رد عمل ہوتا ہے؟ اب کیا جی ہاں، فرمایا ذاک عین الایمان، یہی تو اصل ایمان ہے۔ شیطان نے تو وسوسہ اندازی کرنی ہے، اس کو اختیار حاصل ہے، لیکن یہ کہ اس کا رد عمل جو تمہاری طرف سے ہوا ہے کہ تمہیں اس قدر ناگوار گزری وہ بات، یہی تو ایمان ہے، یہی ایمان کا ثبوت ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر بھی اسی بات کو سامنے رکھیں، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ اب طرح طرح کے ظنون، گمان، خیالات، وسوسے جو ہے وہ آنے شروع ہوئے، جاہلیت والے ظن۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، اب ان میں سے ایک ظن کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کو فوراً یہ خیال آیا، بہرحال ان میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جن کی رائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے، اور اتفاقاً عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی وہی تھی، رئیس المنافقین کی، کہ کھلے میدان میں جا کر جو ہے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ مدینے میں محصور ہو کر دفاع کرنا چاہیے۔ ان میں سے بھی بعض کی رائے وہ ہوگی۔ تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ دیکھیے ساری خرابی یہ ہے کہ اس رائے کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ اگر وہ اختیار ہمارا ہوتا اور ہماری بات مانی گئی ہوتی تو پھر یہ ہے کہ یقیناً یہ جو آج ہمیں روز بد دیکھنا پڑا ہے اور یہ جو بھی انجام ہمیں دیکھنے پڑے ہیں، یہ جو دکھ سہنے پڑے ہیں، یہ صدمے غمم بے غمن، پے بپے جو غموں کی بارش ہم پر ہو رہی ہے، یہ نہ ہوتی۔ تو یقولون هل لنا من الامر من شیء۔ اب اس کے دو طرح کے ترجمے کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ ہمارا کیا اختیار، یعنی وہی جو ایک مشہور شعر میں ہے کہ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کہ بھئی ہم کیا کریں، جو ہوا ہوا، اللہ کے کرنے سے ہوا، ہمارا تو اس میں کوئی اختیار ہی نہیں۔ یہ بھی ایک غلط طرز عمل ہے کہ انسان کو سوچنا، یہ بات تو صحیح ہے کہ جو کچھ ہوا اللہ کے اذن سے ہوا ہے، لیکن بہرحال اس میں تمہاری خطا کو بھی تو دخل ہے کہ نہیں؟ اپنی غلطی کو کور نہ کرو اس سے۔ حل لنا من الامر من شیء، ہمارا کیا اختیار تھا اس میں، جو ہوا وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا۔ بظاہر تو یہ وہی الفاظ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے تھے خوارج کی رائے کے بارے میں کہ قول الحق سے ارید بہ الباطل، کلمۃ الحق سے ارید بہ الباطل، یہ کلمہ تو جو کہہ رہے ہیں زبان سے ان الحکم الا للہ، یہ حق ہے، لیکن جو ان کی مراد ہے، جس مقصد سے یہ کلمہ کہہ رہے ہیں وہ باطل۔
تو بات تو صحیح ہے، جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہوا ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنی خطا کو کور کرو اور اپنی غلطی جو ہے وہ اس کی نشاندہی نہ کرو۔ اور ایک یہ بھی اس کی رائے ہو سکتی ہے کہ حل لنا من الامر من شیء، ہمارے لیے بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں، یعنی یہ کہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا، ہماری رائے کو بھی دخل ہونا چاہیے تھا، ہماری بھی رائے یہ تھی، لیکن یہ کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جوشیلے لوگوں کی رائے کے اوپر فیصلہ کر دیا، تو یہ اگر ہماری بات چلتی اور ہمارے ہاتھ میں اختیار ہوتا، آج کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر جو ہے ووٹ کاؤنٹ کیے جاتے اور رائے جو ہے وہ گنی جاتی تو زیادہ آرا جو ہے وہ اس کے حق میں تھی، ہو سکتا ہے کہ ہو، اگر ایسا ہوتا ما قتلنا ہونا تو ہم یہاں پر قتل نہ ہوتے۔ حل لنا من الامر من شیء سے جو کچھ ان کے دلوں میں بات تھی اس کا جواب آگے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، بلکہ اس کا پردہ فاش کر رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں اصل بات کیا ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، پہلی بات تو فرمائی، یعنی عموماً آپ نے دیکھا قرآن مجید میں کسی ایک بات کے جواب میں پہلی بات اور پھر اس کے بعد دوسری بات، پہلی تو اصولی، جیسے تحویل قبلہ کے بارے میں فرمایا للہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یعنی گویا کہ ساری کی ساری بحث کی ختم، اس کے بعد پھر یہ کہ اس کی مزید وضاحت اور تفصیل۔ اسی طرح انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں، انفال سب کے سب اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، تم اپنے معاملات کو ٹھیک کرو، یعنی اس کے بارے میں سوچو ہی نہ، جسٹ فارگیٹ اباؤٹ اٹ، تمہارا کوئی حصہ ہے ہی نہیں مال غنیمت میں۔ وہ ایک آخری بات کر کے پھر حکم دیا، پھر وہ بعد میں اسی سورت مبارکہ میں وہ آیت آ گئی کہ اللہ کے لیے 5واں حصہ ہے، باقی 4 حصے تمہارے مابین تقسیم ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک عام اسلوب ہے قرآن کا، وہی یہاں بھی ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، اے نبی کہہ دیجئے اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں، صحیح بات یہی، تمام معاملات کا سررشتہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن اب اس کی جو ہے وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کس نیت سے کہہ رہے ہیں، یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اے نبی یہ اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں اس شے کو جو یہ آپ پر ظاہر نہیں کر رہے۔ یہ قول جو ان کا ہے اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کا فکر کیا ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اور وہ کیا ہے ان کا خیال، یقولون، یعنی یہ در حقیقت جو بات کہہ رہے ہیں ان کا قول اصل میں یہ ہے، مراد یہ ہے، یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی اختیار ہوتا، ہماری رائے بھی چلتی، ہمارے ووٹوں سے فیصلہ ہوا ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، ہم یہاں قتل نہ ہوئے تو یعنی اتنے ہمارے ساتھی اہل ایمان یہاں شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، یہ روز بد ہمیں نہ دیکھنا پڑتا اگر ہماری بات مانی جاتی۔ قل، اب دوسرا جواب آیا، لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے تب بھی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان کی تو جان اسی وقت جانی ہے، انہیں جو ہے جام شہادت اس مرحلے پر نوش کرنا ہے، اور ان کے لیے جو جو جگہیں معین تھیں وہ لازماً پہنچ گئے ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، مضجع کہتے ہیں لیٹنے کی جگہ کو، آرام کی جگہ کو، بستر کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ کہ جہاں کوئی شخص یعنی قتل ہونے کے بعد، شہید ہونے کے بعد زمین پر لیٹا ہے، وہی اس کا بستر استراحت ہے، تو تم سب لوگ اپنی قتل گاہوں میں پہنچ کر رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملات جو ہیں یہ بہرحال جو بھی ہے ہر ایک کا وقت معین ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر، علم ازلی میں، علم قدیم میں یہ تمام چیزیں طے ہیں۔ لیکن اصل بات کیا ہے، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اسے جانچ لینا چاہتا ہے، کس میں کتنی کوتاہی ہے، کس میں کتنی خامی ہے، کس میں کتنی کمی ہے، ایمان میں، تفویض میں، اطاعت میں، تسلیم میں، راضی برضائے رب رہنے میں، جو ایمان کے اصل ثمرات ہیں۔ سورہ تغابن کا دوسرا رکوع ذہن میں تازہ کر لیجئے، یہ جو ثمرات ایمانی ہیں، راضی برضائے رب، توکل اللہ پر، جو بھی ہو جس حال میں بھی ہو اس پہ شکر ہو اور صبر ہو، اور پھر یہ کہ اطاعت اور تسلیم ہر حال میں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین۔ تو یہ جو کیفیات ہیں اللہ تعالیٰ جانچ رہا ہے، پرکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تمہارے اندر جو بھی کیفیات ہیں ان کو پوری طریقے سے اس امتحان اور آزمائش کی بھٹیوں میں سے گزارنا مقصود ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ،
اب اس لفظ کو بھی نوٹ کیجئے، تمحیص کسے کہتے ہیں؟ پورے قرآن مجید میں اس مادے سے یہی ایک لفظ آیا ہے، اور یہ 2 مرتبہ آیا ہے اسی سورہ مبارکہ میں۔ تمحیص ہمارے ہاں اردو میں یہ لفظ مستعمل ہے، بحث و تمحیص، یہ جو کتابی اردو ہے، یا یہ کہ پڑھے لکھے لوگوں کی جو اردو ہے، لیکن یہ کہ اس لفظ کو سمجھیے، بحث کے اصلی معنی کیا ہے؟ کریدنا، جیسے کہ سورہ مائدہ میں آیا ہے کہ جب حضرت آدم کے 2 بیٹوں میں وہ معاملہ ہوا اور ایک نے قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا، تو پھر قابیل جو ہے وہ اب سوچ رہا تھا کہ میں اس لاش کا کیا کروں، اپنے بھائی کی اس لاش کو کیسے ڈسپوز آف کروں، تو اللہ نے ایک کوے کو بھیجا کہ جو کرید رہا تھا زمین کو۔ تو بحث کہتے ہیں کریدنا، تمہیز کہتے ہیں چھانٹی کرنا، اور یہ فقہ اللغہ کے اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ فحص اور محص یہ بہت قریب کے مادے ہیں۔ تفحص کا لفظ بھی ہماری جو لٹریری اردو ہے اس میں استعمال ہوتا، تفحص۔ فحص کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی 2 چیزیں ہیں جو رلی ملی ہوئی ہیں، ان میں دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دینا، جس کو ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دینا، علیحدہ کر دینا۔ محض کہتے ہیں کسی شے میں کوئی آلائش آ گئی، شے ایک ہی ہے جو مطلوب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ فحص میں یہ کہ 2 چیزیں علیحدہ علیحدہ، دونوں کو علیحدہ کرنا مقصود ہے۔ ایک یہ ہے کہ کسی شے میں کوئی آلائش آ گئی ہے، کوئی امپیورٹی آ گئی ہے، اس سے اس کو پاک کر دینا، صاف کر دینا۔ تو بحث و تمہیز کیا ہے کہ کسی مسئلے کو پہلے کریدیے، اس کے مختلف پہلوؤں کو اچھی طریقے سے پوری طریقے سے جو ہے آپ اس کا ڈسیکشن کر لیجئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو صحیح بات ہے اس کو نکال لیجئے، اور جو بھی آلائشیں ہیں انہیں دور کر دیجئے، تو اس سے یہ کہ صحیح رائے تک آپ پہنچ جائیں، اصابت رائے جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو تمحیص اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں اگر کوئی کھوٹ ہے، پاک کر دے تمہارے دلوں کو۔ ایمان کے ساتھ اگر کوئی ظن جاہلیت ابھی باقی ہے، کہیں تمہارے توکل میں کوئی کمی ہے، کہیں تمہارے تسلیم و رضا میں کوئی کمی ہے، راضی برضائے رب ہونے کی کیفیت میں کوئی کمی ہے، یعنی یہ ساری کی ساری امپیورٹیز ہیں، یہ کھوٹ ہے جو شامل ہے ایمان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ۔ ذرا غور کیجئے، پہلے سینے کا تذکرہ ہوا پھر دل کا، گویا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اسے جانچ رہا ہے، پرکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کتنا کچھ کھوٹ ہے، اور پھر تمہارے دلوں کو بالکل پاک صاف کر دینا چاہتا ہے۔ تو در حقیقت یہ آزمائشیں، یہ ابتلاءات، یہ امتحان، یہ جو بھٹیوں میں سے تم گزر رہے ہو، جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ بآسانی اس خطا کو کنڈون کر سکتا تھا، کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی مسلمانوں سے، لیکن اس کا اب یہ لازمی نتیجہ نہیں ہے کہ اب ان کی فتح کو شکست سے بدل ہی دیا جائے، انہیں ضرور چرکا لگے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ابتلاء ہے آئندہ کی اصلاح کے لیے، اور ان کے کھوٹ کو ان میں سے نکال دینے کے لیے، انہیں کندن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ چرکا لگے، یہ مصیبت آئے، یہ تکلیف جھیلیں، یہ غم جو ہے ان کے اوپر غموں کی بارش ہو، اصابکم غمم بغم لکے لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، تاکہ تمہارے اندر برداشت پیدا ہو، حوصلہ پیدا ہو۔ یہ تمام چیزیں در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمت میں مقصود ہیں، مطلوب ہیں۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے حالات سے خوب واقف ہے، جانتا ہے جو کچھ کے دلوں میں ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے پیٹھ دکھائی اس دن جس دن کے 2 لشکروں کی مٹ بھیڑ ہوئی، انما استزلهم الشیطان، یہ ہماری فلم میں نہیں ہے یہ آیت، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے پیٹھ دکھائی اس دن جس دن کے 2 لشکر آپس میں مقابل ہوئے، ان کی مٹ بھیڑ ہوئی، التقاء لقاء سے ہے، ملنا آپس میں، ظاہر بات ہے جب جنگ ہوتی ہے تو دونوں لشکر آتے ہیں آمنے سامنے سے، اور پھر دو بدو مقابلہ ہوتا ہے۔ اس دن جو لوگ چلے گئے، اس میں بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے کہ اس میں اشارہ ہو رہا ہے ان 300 کی طرف کہ جو جنگ سے پہلے چلے گئے تھے، یہ مغالطے والی بات ہے۔ یہاں اصل میں تذکرہ ان کا ہو رہا ہے کہ جنہوں نے اس بھگدڑ کی کیفیت میں جو عارضی طور پر مسلمانوں پہ طاری ہو گئی تھی، تو بعض ان میں سے ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے مدینے کا رخ کر لیا تھا، کچھ لوگ وہ تھے کہ جو پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، ظاہر بات ہے اس طرح کی کیفیت میں سراسیمگی پیدا ہو جاتی ہے،
اب یوں جس کو ہم محاورے میں کہتے ہیں جس کا جدھر منہ اٹھا ادھر وہ چل دیا، وہ تو کیفیت ہی ایسی ہنگامی تھی کہ اس میں کچھ لوگ پھر مدینے کی طرف چلے گئے۔ تو ان کا خاص طور پہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ جو کمزوری دکھائی ہے، مدینے کی طرف جانا جو ہے یہ گویا کہ ایک طرح سے فرار ہے، یعنی ضعف، جنگ سے منہ موڑ کر چلے جانے والی بات ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہوئی ہے، فرمایا کہ اگر یہ کمزوری کا ظہور بھی تم میں سے کسی سے ہوا ہے تو انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ اللہ شیطان نے اصل میں ان کے قدموں کے اندر لغزش پیدا کر دی تھی، ڈگمگا دیے تھے ان کے قدم ان کے بعض گناہوں کے سبب سے۔ یہ بہت اہم حکیمانہ نقطہ ہے قرآن کے فلسفے کا۔ انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے، کسی گناہ کا صدور ہوتا ہے، تو اس کی طبیعت کے اوپر اس کے کچھ اثرات باقی رہ جاتے ہیں، کچھ ضعف، کچھ کمی، کسی اعتبار سے گویا کہ آئندہ کسی مرحلے کے اوپر ہو سکتا ہے کہ وہ جو اس گناہ کی کسی کے نتیجے میں جو کمزوری پیدا ہوئی تھی اس کا ظہور ہو جائے، وہ ریزسٹنس اس میں اس درجے کی باقی نہ رہے کہ پھر وہ کسی بھی مرض کا مقابلہ کر سکتا ہو جیسے کہ ایک صحت مند انسان کرتا ہے۔ لیکن یہ کہ اپنی کسی سابقہ کسی کوتاہی، کسی غلطی، کسی گناہ کے سبب سے گویا کہ انسان جو ہے اس کے لیے شیطان سے مقابلہ کرنا قدرے مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس کے قدموں کے اندر لغزش پیدا کر دینا اور ڈگمگاہٹ پیدا کر دینا۔ فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، لیکن اب یہاں پھر نوٹ کیجئے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ ان کو بھی معاف کر چکا ہے۔ بہرحال کمزوریاں ہوتی ہیں، انسانوں سے بھی کمزوریاں ہوتی ہیں، اہل ایمان سے بھی کمزوریاں ہو جاتی ہیں، لیکن چونکہ صادق الایمان تھے، اس اعتبار سے جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں ان کو بہت بڑی ٹھوکر لگی ہے، ان کے بارے میں یہ بات کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ جو پہلے ہی چھوڑ کر چلے گئے، اور اسی لیے میں نے نمایاں کیا تھا کہ عبداللہ ابن ابی نے اس کے لیے جو اپنی اسکیم میں جگہ طے کی تھی وہ بھی وہ تھی کہ جہاں جا کر لشکر اتنے ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے کہ قریش کا لشکر دیکھ رہا تھا کہ اب یہاں سے ان کی مسلمانوں کی جمعیت جو ہے اس میں سے ایک بڑی جو ہے تعداد وہ چھوڑ کر واپس جا رہی ہے، اور اس سے در حقیقت جو مسلمانوں کا وہاں مورال جو پست ہوا ہے عین موقع کے اوپر، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے بارے میں یہ الفاظ کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ انہیں معاف فرما چکا، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اسی بھگدڑ میں یہ کیفیت بھی ہوئی ہے۔ اور اگر میں نے خیر اس وقت تو میرے مطالعے میں یہ بات نہیں آئی ہے، لیکن کہیں مجھے یاد پڑتا ہے، اگر میرا حافظہ جو ٹھوکر نہیں کھا رہا، تو یہ ہے کہ غالباً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس وقت یہ لغزش ہوئی ہے، وہ میدان جنگ سے اس وقت کی سراسیمگی میں انہوں نے اس طرح کی کیفیت اختیار کی ہے جسے فرار سے تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ مدینہ منورہ چلے گئے، اور یہ وہ بات ہے کہ جس کو یہاں پر وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اس لیے کہ بعد میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو سبائیوں نے جو فتنہ اٹھایا تھا، اس میں حضرت عثمان کے خلاف جو چارج شیٹ ان کی طرف سے تھی اس میں یہ بات بھی بار بار کہی گئی، لیکن اس کا جواب پھر یہی دیا گیا تھا خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ تم کیسے تذکرہ کر رہے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ معاف کر چکا، اس موقع پر جس سے بھی اس طرح کی کوئی لغزش ہوئی ہے، جو خطا ہوئی ہے، اس کا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہیں پر معافی کا اعلان ہو چکا ہے، لہذا اس کا کسی جگہ پر تذکرہ اب مناسب اور درست نہیں۔ یہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن نوٹ کیجئے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ انہی آیات میں وہ آیت بھی موجود ہے، اگرچہ وہ میں نے انتخاب میں اس کو شامل نہیں کیا ہے، اس لیے کہ جو ہمارا مطالعہ قرآن حکیم کا جو منتخب نصاب نمبر 2 ہے اس میں وہ آیت شامل ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ اللہ نے تو 2 جگہ انہی آیات کے اندر جو ہے ان کی معاف کر دینے کا اعلان کیا ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ پہلے آ چکا آیت نمبر 152 میں، اور یہاں پھر فرما دیا 155 میں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ اس لیے حضور کے بھی آپ نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو بھی کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اے نبی آپ بھی انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے لیے اللہ سے بھی استغفار کیجئے، جو بھی خطا ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، لغزش ہو گئی، اللہ معاف فرما چکا، آپ بھی معاف کیجئے، اللہ سے بھی استغفار کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ایسا بھی نہ ہو کہ وہ آپ کی نگاہوں سے گر جائیں اور آپ انہیں مشورے میں آئندہ شریک نہ کریں، شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کے ساتھ آپ مشورہ بھی کیجئے، مشوروں میں شامل کیجئے، اس سے دلجوئی ہوتی ہے ساتھیوں کی، تو وہ آپ کی اس دلجوئی سے محروم نہ ہو جائیں۔
تو فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم، یقیناً اللہ تعالی غفور ہے بخشنے والا اور رحیم حلیم ہے، صاحب حلم ہے، وہ فوراً گرفت نہیں کرتا، فوراً پکڑتا نہیں، لوگوں کو اصلاح کا موقع دیتا ہے، توبہ کی مہلت عطا کرتا ہے۔ اب جتنا وقت بھی ہمارے پاس ہے، اگلی جو آیات ہیں اب ہم ان کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ غزوہ احد کے نتیجے میں جو بھی ایک مسلمانوں پر جو بد دلی، دل شکستگی کی جو کیفیات طاری ہوئی، ان کو بآسانی جو ہے ہر انسان اس کا تصور کر سکتا ہے۔ اس پس منظر میں اب یہ آیات مبارکہ 139 سے 148 تک جتنی بھی آج ہم پڑھ سکیں گے پڑھیں گے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، مسلمانوں کم ہمت نہ ہو، غمگین نہ ہو۔ وہن کہتے کمزوری کو، ولا تہنوا، وہن یہن کمزور پڑ جانا، ولا تہنوا ولا تحزنوا، نہ کم ہمت ہو، نہ کمزور پڑو، نہ دل تھوڑا کرو اور نہ ہی غمگین ہو۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یقیناً تم ہی سربلند ہوگے اگر بشرطے کہ تم مومن ہوئے۔ یہاں ذرا جو قابل غور مسئلہ ہے کہ کنتم سے مراد کون ہے؟ آیت نازل ہو رہی ہے سن 3 شوال کے بھی بعد، یا شوال ہی میں کہہ لیجئے، سن 3 کے شوال میں غزوہ احد ہو رہا ہے، اس کے بعد یہ آیات نازل ہو رہی ہے۔ اب مسلمانوں کی جماعت اس وقت، یا جمعیت کہہ لیجئے، مسلمانوں کی جمعیت میں ایک تو وہ مہاجرین بھی تھے۔ مہاجرین تو ساری امتحانوں کی بھٹیوں سے وہ مکہ مکرمہ ہی میں گزر آئے تھے، وہ تو گویا کہ زر خالص بن کر کندن بن کر آئے، ان کے بارے میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ لیکن مدینے میں جو لوگ ایمان لائے ان میں جہاں بہت صادق الایمان، حضرت سعد ابن عبادہ جیسے لوگ، حضرت اسید ابن حضیر جیسے لوگ رضی اللہ تعالی عنہما، کیا کہنا ہے، وہ بالکل یوں سمجھیے کہ جو سابقون الاولون ہیں مہاجرین میں سے، ان کے پائے کے لوگ ہیں۔ لیکن یہ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے کہ چونکہ ایمان لاتے ہی وہاں کوئی آزمائش نہیں تھی، لہذا کچھ ایسے لوگ بھی کہ جو اتنے پختہ نہیں تھے وہ دائرہ ایمان میں آ گئے، اسلام مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ اور یہ کیفیت نوٹ کیجئے خاص طور پر غزوہ بدر کے بعد جو ہے یقیناً اس کے اندر کمیت کے اعتبار سے بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ جیسی بڑی فتح ہوئی، جیسے یوم الفرقان، یوں سمجھیے اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے بالکل عریاں ہو کر آ گئی، ایسی صورتحال۔ اب اس میں ظاہر بات ہے کہ وہی کیفیت کہ جو فتح کے بعد ہوئی ہے وہ فتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو بہت سے لوگ ہوں گے اوس اور خزرج کے بھی جو ابھی کہیں بارڈر لائن کے قریب کھڑے ہوئے تھے، ابھی پورے طور سے یکسو ہو کر شعوری طور پر انہوں نے ادھر آنے کا ایمان کی طرف فیصلہ نہ بھی کیا ہو، ساتھ تو چل رہے ہیں، قبیلے کا مسئلہ ہے، سردار ایمان لے آئے ہیں، لیکن اب انہوں نے گویا کہ شعوری فیصلہ کیا ہو کہ واقعتاً اب ہمیں شامل ہونا چاہیے اسی جماعت میں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ابھی ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان کنتم مومنین، گویا کہ ابھی تمہارے لیے مرحلہ باقی ہے، حقیقت ایمان کی تحصیل اگر نہیں کرو گے تو ہمارا وعدہ نہیں ہے۔ یہ قانونی ایمان داخل ہو جانا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اس درجے کا ایمان جو ہے وہ ان وادیوں میں کام نہیں دے گا، ان آزمائشوں میں ساتھ نہیں دے گا، ان کے بل پر تم ان امتحانوں میں سے نہیں گزر سکتے۔ یہ جو ہمارے وعدے ہیں ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتاً مومن ہوئے، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ الفاظ عام ہے مراد خاص ہے، یہ تمام اہل ایمان سے بات نہیں کہی جا رہی ہے، بلکہ مراد یہاں پر کون ہے، روح سکون کن کی طرف ہے کہ جو گویا کہ ابھی حال ہی میں غزوہ بدر کے بعد ہی جنہوں نے مسلمانوں کی اس جماعت میں شرکت اختیار کی ہے وہ آئے ہیں، تو انہیں اب بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جب تک کہ حقیقی ایمان حاصل نہیں کرو گے کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، ہاں وہ حقیقی ایمان حاصل کر لو گے تو ہمارا وعدہ ہے۔ فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر آج تمہیں چرکا لگا ہے، زخم لگا ہے، تو ذرا غور تو کرو کہ تمہارے دشمنوں کو، القوم یہاں جو ہے الف لام یہاں عہد کا ہے، تو اس قوم کو بھی تو چرکا لگ چکا تھا، یعنی تمہارے دشمنوں کو۔ فقد مس القوم قرح مثلہ، تمہاری جو دشمن قوم ہے اس کو بھی تو چرکا لگ چکا ہے۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ،
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو دن ہیں جن کو ہم اونچا نیچا الٹ پھیر آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں لوگوں کے مابین، تاکہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانچ لے، پرکھ لے اور واضح کر دے، مبرہن کر دے کون ہے تم میں سے حقیقی مومن، اور پھر تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بھی بنا دے، شہادت کا درجہ عطا کر دے۔ اس آیت کا جو یہ مفہوم ہے یہ اس سے بھی زیادہ نکھر کر سورہ نساء کی ایک آیت میں آیا ہے۔ وہاں یہ آیت نمبر 104 ہے سورہ نساء کی، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اے مسلمانوں، القوم وہاں پر پھر وہی دشمن، اپنی دشمن قوم کا تعاقب کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، ان کے مقابلے میں، تعاقب میں، ان کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے میں کوئی کمزوری کا مظاہرہ نہ کرو۔ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر تمہیں رنج پہنچتے ہیں، تمہیں دکھ پہنچتے ہیں، تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں، اب سفر کرنا پڑ رہا ہے قتال کے لیے، جنگ کے لیے، تو ظاہر بات ہے مشقت جھیلنی پڑ رہی ہے، اگر تمہیں بھی علم اور رنج اور تکلیف پہنچتی ہے، ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، تو انہیں بھی تو رنج پہنچتے ہیں، انہیں بھی دکھ اٹھانے پڑتے ہیں، وہ بھی تو چڑھ کر آئے تھے بدر میں تو کتنا طویل سفر طے کر کے آئے تھے، وہ بھی پھر جب احد میں حملہ آور ہوئے ہیں کتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں، مشقتیں انہوں نے جھیلی ہیں کہ نہیں جھیلی؟ تو جب کفر کے لیے، شرک کے لیے، معبودان باطل کے لیے جو کہ ذہن کے گھڑے ہوئے ہیں، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، جو من گھڑت قسم کے معبود ہیں، ان کے لیے لوگ یہ سب سختیاں جھیلنے کے لیے تیار ہیں، ان کے لیے یہ ساری مصیبتیں جھیلنے کو تیار ہیں، تو تمہیں تو ان سے 10 گنا نہیں 100 گنا زیادہ آمادہ ہونا چاہیے۔ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تم اللہ سے امید رکھتے ہو اس ثواب کی، اس اجر کی، اس بدلے کی، جنت کی، کہ جن کی ان کو توقع ہی نہیں، انہیں یقین ہی نہیں آخرت کا، آخرت کا، جنت کا، دوزخ کا کو انہیں یقین ہوتا تو وہ ایمان ہی نہ لے آتے، تو ان کے لیے تو کوئی امید ہے ہی نہیں۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تمہیں امید ہے اللہ سے اجر و ثواب کی اور بدلے کی جس کی کہ انہیں کوئی توقع نہیں، تو گویا کہ تمہیں تو پھر ان سے کہیں 10 نہیں 100 گنا زیادہ مشقتیں جھیلنے کے لیے آمادہ ہونا چاہیے۔ وہی بات یہاں کہی ہے، اِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا جو حقیقی مومن ہے وہ بالکل کھل جائے، منافق اور مومن علیحدہ علیحدہ ہو جائے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جدا ہو جائے، اور تم میں سے کچھ کو یتخذ منکم شہداء، شہادت کا رتبہ عطا فرما دے۔ یہ میں نے جو قرآن کا یا اسلام کا فلسفہ شہادت کے موضوع پر بہت عرصہ ہوا تقریریں کی تھیں، اس میں خاص طور پر یہ نقطہ نوٹ کرایا تھا کہ صرف ایک مقام ہے قرآن کا، اور وہ یہ ہے کہ جہاں شہید کا لفظ لازماً اللہ کی راہ میں مقتول کے لیے آیا ہے، باقی کہیں اس کی اور مثال نہیں۔ باقی اللہ کی راہ میں قتل کے لیے بھی لفظ قتل ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خود حضور کی جو خواہش ہے لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، خود حضور کے بارے میں آیا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، یہ شہادت کا لفظ جو ہے کہ اصطلاح کے طور پر جو ہمارے ہاں خاص اس کا مفہوم جو ہے 100% وہی معین ہو گیا ہے، قرآن مجید میں اس کی ایک تو مثال موجود ہے، لیکن بس وہ ایک ہی مثال ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم میں سے کچھ کو رتبہ شہادت عطا فرما دے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو ظالموں سے کوئی محبت ہو گئی ہے، معاذ اللہ، کہ جو انہیں یہ کچھ فتح حاصل ہو گئی، انہیں ایک موقع مل گیا، وہ گویا کہ ان کے انتقام کی آگ کچھ ٹھنڈی پڑ گئی، 70 ان کے کھیت رہے تھے بدر میں تو 70 جو ہے مسلمان شہید ہو گئے، تو ایک اعتبار سے تو معاملہ برابر ہو گیا، اور ابو سفیان جاتے ہوئے یہی الفاظ کیا کر گئے تھے کہ ہم نے بدر کا جو بدلہ ہے وہ چکا لیا ہے، حساب برابر ہو گیا ہے، اب پھر آئندہ سال پھر بدر میں ملاقات ہوگی، اس کا اعلان کر کے گئے۔ بہرحال اس کو نوٹ کر لیجیے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو ان سے محبت ہے یا پسند ہے، بلکہ یہ کہ صرف اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا کھوٹ جو ہے وہ دور ہو جائے۔ پھر وہی لفظ آ گیا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اب دیکھیے وہاں تھا وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، یہاں فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا،
تمحیص ایک ہے انفرادی سطح پر ہر شخص کے دل کو خالص کر لینا، کھوٹ سے پاک کر دینا، یہ تو ہے یمحص ما فی قلوبکم۔ ایک ہے یمحص الذین آمنوا، مسلمانوں کی جمعیت کو پاک کر دے ان منافقوں سے، یہ جو گڈمڈ ہے، یہ جو مارے آستین ہیں، ان کو علیحدہ نمایاں کر دیا جائے، بالکل واضح کر دیا جائے، مبرہن کر دیا جائے، تاکہ مسلمانوں کی جمعیت، مسلمانوں کی جماعت جو ہے وہ خالص ہو جائے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ، اور جب یہ علیحدہ علیحدہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کافروں کو جو ہے پھر ختم کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اب یہ آیت تو وہ ہے جو اس سے پہلے اس کی ہم مضمون آیات آ چکی ہیں۔ کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں تم میں سے کون لوگ ہیں جو جہاد کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے، الفاظ عام میں مراد کون ہے؟ مراد وہ لوگ ہیں جو مدینے میں ایمان لائے، اور ان کی بہت بڑی تعداد وہ تھی جو غزوہ بدر میں یا تو گئی ہی نہیں تھی، یا یہ کہ بعد میں وہ مسلمانوں کی جمعیت کے اندر یکسو ہو کر علی الاعلان شامل ہو رہے ہیں۔ تو ابھی ان کو تو امتحانات میں سے گزرنا ہے۔ یہ مہاجرین کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے کہ ابھی اللہ نے دیکھا ہی نہیں، ان کا صدق تو واضح ہو چکا تھا، مبرہن ہو چکا تھا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کون ہے حقیقت میں صبر کرنے والے۔ یہ ہماری سورہ عنکبوت والے درس میں بھی آیت موجود تھی، بلکہ وہاں تو شروع کی آیت یہ ہے، الف لام میم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ پھر سورہ بقرہ میں آیت نمبر 214 یہ آ چکی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ یہی آیت جو ہے مفہوم وہی ہے، اور یہ بات میں نے بارہا نوٹ کرائی ہے، وہ آیت نمبر 214 ہے اور یہ آیت نمبر 142 ہے۔ فگرز وہی ہیں جو ہیں، لیکن یہ کہ مجموعہ 7 بنتا ہے 214 کا، وہی 142 کا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اور اسی میں پھر نوٹ کر لیجئے کہ اس مضمون کی آیت سورہ توبہ میں بھی ہے، وہ آیت نمبر 16 ہے، 6 جمع 1 بھی 7 بنتے ہیں، یہ یاد رکھنے کے لیے چیزیں ہیں۔ ام حسبتم ان تترکوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جاؤ گے؟ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے تم میں سے کن لوگوں نے حقیقتاً جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی سے دلی محبت نہیں رکھی، محبت کے رشتے سب کاٹ کر پھینک دیے سوائے اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے ساتھ محبت۔ تو یہ آیات جو ہے ہم مضمون قرآن مجید میں آئی۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ یہ اصل میں وہ جو جوشیلے لوگ تھے جن کے بارے میں میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ کچھ نوجوان تھے، بہت جوش میں تھے، اور وہ یہ کہ ہمیں تو اصل میں مطلوب جو ہے شہادت ہے۔ ان میں یقیناً حضرت حمزہ جیسی شخصیتیں بھی تھیں رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن یہ کہ ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی، اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ ان میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہو سکتی ہے کہ جو بدر کے بعد شامل ہوئے۔ اس حوالے سے ان کے اوپر اب جو تبصرہ کیا جا رہا ہے، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تم موت کی بڑی آرزویں کیا کرتے تھے اس سے قبل کہ اس سے ملاقات ہو۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو اب تم نے دیکھ لیا ہے اس کو، اس سے آنکھیں چار ہو گئیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یعنی یہ موت کوئی اتنی آسان شے نہیں ہے، انسان کو موت کی آرزو کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں وقت آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہو، اسی سے استقامت کی دعا انسان کرے، لیکن موت کی آرزو جو ہے وہ پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ میں یہ بات تو آپ کہیں کہ موت آنی ہے لیکن اے اللہ شہادت کی موت مجھے عطا فرما، یہ بالکل دوسری بات ہے، لیکن یہ ہے کہ موت اور اس کے لیے بڑے اونچے اونچے دعوے کرنا، یہ در حقیقت یہ پسندیدہ شے نہیں ہے۔ اس آیت کا جو ہے مدلول یہ ہے، وما محمد الا رسول، وہ آیت مبارکہ بھی آ گئی، اور یہ بھی اس غزوہ احد کے ضمن میں بہت اہم تعلیم ہے جو آئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تمہارا معاملہ محمد کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ محمد تو درمیان میں ایک ذریعہ بنے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا پیغام تمہیں پہنچایا ہے، ابلاغ اور تبلیغ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد
سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول ہے، پیغامبر ہے، ایلچی ہے۔ اور یہاں دیکھیے ذرا اس میں اور زور پیدا کرنے کے لیے قد خلت من قبلہ الرسل، اور رسول بھی کوئی ایسے انوکھے نہیں ہے کہ ایک ہی رسول آئے ہو پوری تاریخ انسانی میں، ان سے پہلے کتنے ہی رسول گزر چکے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ تو انسان کا اپنے رب کے ساتھ ہے۔ چنانچہ بیعت کے سلسلے میں بھی اس آیت کو ذہن میں لائیے جو سورہ فتح میں آئی ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ آپ کو درمیان میں ایک لنک ہے، حقیقت میں بیعت تو اللہ سے ہو رہی ہے، حقیقت میں بیع اللہ سے ہو رہی ہے، خریدار اللہ ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، خریدار اللہ ہے اور مال اور جان بیچنے والے اہل ایمان ہیں۔ تو بیع و شراء کا معاملہ اللہ اور بندے کے مابین ہے۔ ہاں درمیان میں اللہ کے رسول ہیں کہ جان کھپانی ہے کس طور سے کھپائیں یہ بتائیں گے۔ تو گویا کہ اب آپ اپنی جان اور مال ان کے ڈسپوزل پر کر دیجئے کہ اے نبی جیسے آپ حکم دیں گے، اب اللہ کے ہاتھ بیچ چکے ہیں، ہمارے پاس اب اللہ کی امانت ہے، اور آپ جیسے فرمائیں گے، آپ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہم اپنی یہ جان اپنا مال جو ہے خرچ کر دیں گے۔ تو اصل معاملہ کیا ہے؟ وہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہی آیت تھی پھر جب حضور کے انتقال کے بعد یہ کیفیت تو ہوئی تھی یہاں احد میں کہ جب یہ افواہ اڑ گئی کہ حضور کا انتقال ہو گیا، آپ شہید ہو گئے، تو پھر بہت سے مسلمانوں نے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ چونکہ جلالی طبیعت کے بھی تھے، جذباتی مزاج تھا آپ کا بنیادی طور پر، تو وہ بھی تلوار جو ہے چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جب انہیں کہا ہے کہ پھر اب اگر ایسا ہی ہو گیا ہے فی الواقع، تو کیا آپ حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری کاہے کے لیے؟ اسی مقصد میں ہمیں اپنی جان دے دینی چاہیے۔ پھر اٹھے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ پھر حضور کے انتقال پر ہوا۔ اس وقت بھی جذبات میں آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اپنی کھینچ کر بیٹھ گئے تھے کہ جس نے کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا اسے قتل کر دوں۔ لیکن حضرت ابوبکر آئے ہیں، سیدھے حجرے میں گئے کہ اپنی بیٹی کا حجرہ ہے، حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں انتقال ہوا ہے حضور کا، گئے ہیں، چادر ہٹائی ہے چہرے سے، پیشانی پر بوسہ دیا ہے، کہا ہے کہ بس یہی موت تھی جو آپ پر آنی تھی، اب تو کوئی موت نہیں ہے، اور باہر آئے ہیں اور پھر وہی خطبہ دیا ہے، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو شخص بھی اللہ کو پوجتا تھا اسے جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ ہاں اگر کوئی محمد کو پوجتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو گزرے ہیں، تو کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، پھر دیکھیے وہی لفظ قتل آ رہا ہے، او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے، اس مشن کو چھوڑ دو گے، دین کا جھنڈا اٹھانے کا جو تم نے جو بھی بیڑا اٹھایا ہے اس سے روگردانی کر دو گے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، جزا دے گا جو اس کے شکر گزار بندے ہیں۔ شکر ادا کرو، نعمت ہدایت اللہ کی تمہیں ملی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ نعمت ہدایت اللہ کی طرف سے آئی، جیسا کہ حضور نے فرمایا، بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ اللہ موتی وانا القاسم، عطا کرنے والا تو اللہ ہے، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، شے اللہ نے دی ہے جو میں تقسیم کر رہا ہوں تمہارے مابین، لیکن حقیقت میں وہ نعمت تو اللہ کی عطا کرنا ہے، ہدایت اللہ نے دی ہے، جو بھی پیغام ہدایت تمہیں پہنچا رہا ہوں اصل میں تو اللہ کا پیغام ہے۔ تو اصل شکر اس کا یہ ہوگا کہ اللہ کی اس ہدایت کا شکر ادا کرو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود ہیں ان کی سرکردگی میں، ان کی عمارت میں، ان کے دست و بازو بن کر، ان کے اعوان و انصار بن کر یہ کام کرو۔ اگر ان کا انتقال ہو جائے جو ہو کر رہنا ہے، اور اگر یہ کہ فرض کیجئے بالفرض وہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، تو وہ مشن تو اپنی جگہ تابناک ہے، وہ تو تمہارا فرض ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے تم پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے، هو اجتباکم، اس نے تمہیں چنا ہے، لہذا تمہیں تو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کا شکر ادا کرتے ہوئے اس فرض کو ادا کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں وہ ان کا پوری جزا عطا فرمائے گا۔ بس یہیں تک آج ہم پہنچ پائے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ابھی اگلے ہفتے کی ایک نشست جو ہے وہ اس درس کے لیے شاید اور لگانی پڑے گی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔